وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام، روحانی علاج اور مسائلوں کا حل آپ کے پیش خدمت ہے، اور اس سلسلے میں یہ میرا پہلا تعارفی ایپیسوڈ نمبر 1 ہے۔ ناظرین، اللہ پاک کے کلام و اسماء الحسنہ اور اکابر و اسلاف کے تجربات میں اللہ پاک نے بڑی تاثیر اور برکتیں رکھی ہیں، اور یہ ایک عظیم نعمت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کلام میں فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم قرآن کریم میں فرمایا کہ انہوں نے نازل کیا قرآن پاک کو، اور اس میں مومنوں کے لیے شفا و رحمت ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ ناظرین، اللہ پاک نے کائنات کے نظام کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، ایک ظاہری، دوسرا باطنی۔ ظاہری حصہ کو انسانوں کے حوالے کیا اور باطنی حصہ کو فرشتوں کے حوالے کیا۔ پس حکم اللہ کا ہوتا ہے، اور اسباب میں انسان اور فرشتے متحرک ہوتے ہیں۔ تو اب ہمیں یہاں یہ سمجھنا ہے کہ ہمارا موضوع چونکہ روحانیت سے ہے اور علم اسرار سے ہے، علم باطن سے ہے، اور اللہ پاک نے اپنے کلاموں و اسما میں و آیتوں صورتوں میں حتیٰ کہ زبر زیر پیش تک کے موکل فرشتہ معلق کو موجود رکھے ہوئے ہیں، جو ہمارا کام کرتے ہیں اور ہماری مدد کرتے ہیں۔ اور کلام و اسما کے خود بھی اپنی جلالی و جمالی تاثیر بھی ہوتی ہے، اور اسی واسطے سے روحانی قرآنی و اسماء الحسنہ اور اکابر و اسلاف کے تجربات، تعویذات و عملیات، نقوش، علم العداد، اوراد و وظائف، ان سب سے جو طریقہ علاج اور حل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین اور تابعین و تبع تابعین کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، تو ہمیں اس عظیم نعمت سے مستفید ہونا چاہیے، فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ اس سے غفلت برتنا، شک و شبہ میں پڑنا، بے یقینی لانا، شرک و بدعت کہنا، یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ امت پہ یہ زیادتی ہوگی، اور ایک عظیم نعمت سے بڑی محرومی کی بات ہوگی۔ ناظرین، سمجھنے کی بات ہے کہ بہت سی بیماریوں کا علاج حکیم اور ڈاکٹر کے پاس نہیں ہوتا۔ اب آسیب، جنات، جادو ٹونا ٹوٹکا، نظر بد کا مریض، ان سب کا علاج بھلا ڈاکٹر اور حکیم کے پاس کہاں سے ہوگا؟ وہاں تو روحانی علاج ہی مؤثر و کامیاب ہوتا ہے۔ اس تعلق سے ویڈیو کے آخر میں کچھ مثالیں اور دلائل ہم نے دیے ہیں، آپ ضرور پورا ویڈیو دیکھیے اور سمجھیں، کیونکہ لوگوں میں تعویذات و عملیات کو لے کر کچھ غلط فہمیاں ہیں، وہ دور ہوں۔ ناظرین، آئیے مقصد کے جانب بڑھتے ہیں
یوٹیوب میں میرا یہ چینل روحانی علاج اور مسائلوں کا حل پیش خدمت کرنے کی وجہ یہ ہے کہ روحانی علاج اور مسائلوں کا حل میں میرا الحمدللہ 40 سالہ کا تجربہ ہے۔ الحمدللہ میرا 40 سالہ کا تجربہ ہے، جس کو میں نے اپنے استادوں، بزرگوں، پیر و مرشد، سلاسل طیبہ کے ملفوظات، جن مومنین، ارواح مقدسہ، ان سب سے جو حاصل کیا، اور اپنے بے شمار سفر و اسفار میں مریضوں کے دوران علاج میں بے شمار عجیب و غریب اثرات، واقعات اور مریضوں کو شفا پاتے، مسائلوں کا حل پاتے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ دوسری طرف امت و مخلوق تقریباً ہر گھر میں بیمار اور پریشان حال ہے، اور وہ کسی روحانی معالج کو ڈھونڈ رہے ہیں جو انہیں نہیں مل رہا ہے۔ اور اسی طرح بعض ائمہ حضرات و علماء حضرات بھی اس علم و فن کو سیکھنے اور جاننے کی خواہش مند ہیں، مگر انہیں بھی کوئی صحیح رہنما نہیں مل رہا ہے، جو کہ ایک عظیم نعمت ہے۔ اور عوام مجبوراً غیروں کے پیشواؤں کے پاس جا کر شرک و گناہ کرنے میں مجبور ہیں۔ انہی سب صورتوں کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ محسوس کیا کہ اس علم باطن کو اور اپنے تجربے کو امت و مخلوق میں فروغ و اشاعت کروں، اور سبھی اس عظیم نعمت سے مستفید ہوں۔ بس اس سلسلے میں میں محمد شفاعت حسین، گوہاٹی، آسام، انڈیا سے یوٹیوب میں اپنا چینل روحانی علاج اور مسائلوں کا حل کھولنے کے لیے میں نے استخارہ کیا، تو اللہ نے ہمیں اس کی اجازت دے دی، الحمدللہ۔ اور اب آپ یوٹیوب میں میرا یہ سلسلہ روحانی علاج اور مسائلوں کا حل دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہر بیماری کے علاج و حل میں ایپیسوڈ بنے گا، جس میں خاص پہلوؤں کے مد نظر روحانیت کے حصول میں ذکر اللہ کی اہمیت، ختم و وظائف کا تحفہ، استخارہ غیبی، مراقبہ، زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، روحوں سے ملاقات، پری و حمزات کے تعلق سے کچھ باتیں اور ہدایتیں، آسیب، جادو، جنات، شیاطین، نظر اثر کے بابت، عمل حزب البحر، ستاروں و اوقات کے بارے میں کچھ باتیں، خانہ و نقش کی پورگی کا طریقہ، حاضرات اور حمل و ولادت، اور آسانی کے ساتھ حفظ قرآن کا فارمولہ، اور لاعلاج بیماریوں کا روحانی علاج وغیرہ، ان سب پر مبنی پیکیج کی صورت میں جو صبح، شام، سوتے وقت اور شب جمعہ کو الگ الگ عملیات، معمولات اور اوراد و وظائف پر انشاءاللہ ایپیسوڈ بنے گا۔ بس اس واسطے سے آپ کی جو بھی بیماری یا مسائل ہوں، آپ یوٹیوب میں اسے ٹائپ کریں، اور پھر میرے چینل روحانی علاج اور مسائلوں کا حل کو ٹائپ کریں۔ انشاءاللہ اس وقت تک آپ کے تعلق سے اگر ویڈیو بن گیا ہوگا تو وہ ضرور آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ۔ دوسرے، آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو بنے تو وہ براہ راست آپ تک پہنچ جائے، اور ساتھ ہی اپنے دوستوں اور احبابوں کو بھی شیئر کریں، تاکہ سبھی اس سے مستفید ہوں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ شکریہ اور جزاک اللہ۔ اس کے علاوہ آپ ہم سے اگر رابطہ کرنا چاہیں، کچھ جاننا یا سمجھنا چاہیں، تو ڈسکرپشن میں دیے گئے
میرے ای میل میں، فیس بک میں، انسٹاگرام میں آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، نیچے کامنٹ میں بھی دے سکتے ہیں۔ ناظرین، اب میں اپنی بات چند مثالیں اور دلائل کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ تعویذات و عملیات پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین اور تابعین و تبع تابعین، ائمہ محدثین و اسلاف، متقدمین میں اور متاخرین میں سبھی سے یہ ثابت ہے، اور ان لوگوں نے اس عظیم نعمت سے فائدہ اٹھایا اور امت کو بھی فائدہ پہنچایا۔ اس سلسلے میں ایک مشہور واقعہ مشہور صحابی کا ہے، حضرت ابو دجانہ، جو ایک مشہور صحابی رسول ہیں۔ ان کے گھر عاصبی معاملہ تھا اور اس سے وہ بہت پریشان تھے۔ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رقعہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے لکھوا کر انہیں دیا اور ہدایت کی کہ اسے تکیے کے نیچے میں رکھنا اور سو جانا۔ رات ہوئی، وہ جنات جو ان کو پریشان کرتے تھے اب وہ خود پریشان ہونے لگے، چیخ و پکار، آہو بکا، منت و سماجت کرنے لگے کہ اے ابو دجانہ، اس رقعے کو تکیے کے نیچے سے نکال لو، اس رقعے کو تکیے سے نکال لو، ہم تمہارا گھر ہی کیا، تمہارا محلہ علاقہ چھوڑ جائیں گے۔ اس پر حضرت ابو دجانہ کو ان لوگوں پر رحم آ گیا اور انہوں نے اس رقعے کو نکال لیا، اور وہ جنات ہمیشہ کے لیے بھاگ گئے۔ صبح کو دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے حاضری دی اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات ایسا ایسا واقعہ پیش آیا۔ آپ نے فرمایا، اے ابو دجانہ، اگر تو اس رقعے کو تکیہ سے نہ نکالتا تو روئے زمین کے سارے جنات جل جاتے۔ تو ناظرین، اب سمجھنے کی بات یہاں یہ ہے کہ اس رقعے میں ایسا کیا لکھا تھا کہ جنات جلنے لگے۔ دوسرے، اس رقعے میں حروف مقطعات حامیم عین سین قاف لکھا ہوا تھا، جس کا مطلب، حروف مقطعات کا مطلب اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا، انسان بھی نہیں، جن بھی نہیں۔ اور یہاں جنات کے دیے ہوئے رقعے میں یہ لکھا گیا، جس کا مطلب جن کو بھی نہیں معلوم۔ کیا مطلب اس کا؟ تو یہاں خوب سمجھنا چاہیے کہ یہ حروف مقطعات کا حامیم عین سین قاف علم اسرار سے ہے، اور اسی کے اثر سے وہ جنات جلنے لگے، اسی کے اثر سے وہ جنات جلنے لگے اور بھاگ گئے۔ تو ناظرین، اب سمجھیے کہ رقعہ کو تکیہ کے نیچے رکھنا اور اس میں حروف مقطعات کا حامیم عین سین قاف کا لکھنا اور پھر اس کا اثر ہو جانا اور جنات کا بھاگ جانا، بس اسی کو ہم تعویذ کہتے ہیں، اسی کو ہم تعویذ کہتے ہیں۔ اور تعویذ آیا ہے اوس سے، توس سے، یعنی پناہ کی، کس کی؟ اللہ کی پناہ کی، اللہ کی پناہ کی۔ اللہ کی پناہ چاہنا، اللہ سے مدد مانگنا۔ اس کے علاوہ صحابہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور ہماری اماں حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور خود حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ روم کے بادشاہ کو اس کے درد سر میں بسم اللہ کی تعویذ، بسم اللہ لکھ کر دیا تھا۔ یہی تعویذ ہے، اسی کو ہم تعویذ کہتے ہیں۔ ناظرین، بس شرکیہ اور کفریہ سفلی کلام نہیں ہونا چاہیے، یہ حرام ہے، یہ شرک ہے، یہ گناہ ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے حفاظت فرمائے، آمین۔ ورنہ اللہ کا کلام ہو، اسماء الحسنہ ہو، ہمارے اکابر و اسلاف کے تجربات سے عملیات ہو، نقوش ہو، اوراد و وظائف ہو، تو الحمدللہ وہ سب جائز ہے، بلکہ جائز ہی نہیں، احسن ہے اور ضروری ہے۔
اس لیے اس امت اس عظیم نعمت سے فائدہ اٹھائے۔ دوسرے، حضرت امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک نے سمندر میں جب وہ پھنس گئے اور سمندری طوفان میں اللہ پاک نے انہیں ایک عمل دیا، الہام کیا، اور انہوں نے اس عمل پر اس الہام کیے ہوئے عمل کو کیا اور اس طوفانی بلا سے نجات پائی۔ تب سے آج تک پورے عالمی اسلام میں اہل علم کے حلقوں میں، خانقاہوں میں اسے حزب البحر کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ سبھی کے معمولات میں ہے، اور اس سے امت فائدہ اٹھا رہی ہے، مستفید ہو رہے ہیں۔ اب کوئی اس کی دلیل قرآن و حدیث سے مانگے تو کہاں سے ملے گا؟ یہ تو نسبت عقیدت، محبت اور یقین اور قسمت سے ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم سب بخار میں پیراسیٹامول کی ٹیبلٹ لیتے ہیں۔ اب آپ بتائیے، کوئی پیراسیٹامول لینے کے لیے قرآن و حدیث سے جواز مانگے تو بھائی صاحب اس میں قرآن و حدیث کا جواز کہاں سے آئے گا، اور اس کا کیا اعتراض ہوگا اور کیوں اعتراض ہوگا؟ بس علاج کے طور پر ہم لے سکتے ہیں، بس حلال ہو۔ اسی طرح سے تعویذات و عملیات بھی کلام اللہ سے ہو، اسماء الحسنہ سے ہو، ہمارے اکابر و اسلاف کے تجربات سے ہو، تو وہ سب الحمدللہ جائز ہے۔ تو اس عظیم نعمت سے امت ہم سب فائدہ اٹھائیں، اور یہ اللہ پاک ہم سب کو قبول فرمائیں اور ہم سب پر رحم فرمائیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔